جلوہ نور گئے کہ سراپا رضا کا ہے. سبحان اللہ. جلوہ نور گئے کہ سراپا رضا کا ہے. جلوہ نور گئے کہ سراپا رضا کا ہے. ارے تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے. تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے. ہمانا رضا اس شعر میں تو بڑا مجھے نظر آنا چاہیے کون کون اس میں شامل ہو گیا. اور ذرا اظہار کیجئے گا نا. میں عادت نہیں, آپ نہیں جانتے, مجھے الحمدللہ 35 سال ہو گئے اس فیلڈ میں نا. آپ جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے کہ میں کہوں گا ہاتھ اٹھا کے بولو, ہاتھ اونچا کر کے بولو, تو یوں کر کے بولو, تو ہوں کر کے بولو. آپ پتہ ہے میں نہیں کرتا سوائے چند کلام کے, جب آمد کا مہینہ ہو, مرحبا کی صدائیں ہوں, اس میں. باقی میں کبھی بھی نہیں کہتا آپ اٹھا کے بولو. بھئی آدمی بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, میں کیوں ہم کہوں, بیچارہ سن رہا ہو, میں نہیں ہاتھ اٹھا کے بولو, میں کیوں کہوں. لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہنا پڑتا ہے. تو یہ شعر جب سنیں گے مکمل تو آپ خود بخود انشاءاللہ خود بخود یوں اٹھائیں گے انشاءاللہ. وہ شعر یہ ہے کہ وادی رضا کی کوہیں ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ ایک دفعہ آیا تھا جو چس آیا تھا, جسے کہتے ہیں چس آ جانا. وہ ایک پتہ ایک دفعہ میں تھا کہیں باہر تھا, میں کسی پروگرام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا باہر ممالک. تو وہاں محفل کی جگہ دیکھنے گئے, لوگ لے گئے مجھے کہ یہ ہماری محفل یہاں پہ ہوگی. تو یہ بڑا ایک ہال تھا کوئی کونے کھانچے میں. وہاں جب میں نے دیکھ لیا اچھی ہے ٹھیک ہے, پھر نماز کے عصر کا وقت ہو گیا. تو میں نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے, تو نماز کہاں پڑھیں گے, تو آؤ کوئی مسجد ڈھونڈتے ہیں. سوچو ڈھونڈتے ہیں, آپ یقین کیجئے ایسا مطلب کہ وہ ویران سا علاقہ تھا, لیکن ہم تھوڑا ہی آگے پیچھے چلے نا تو وہ ایک مسجد نظر آئی. میں نے کہا بھائی مسجد میں جاؤں گا, مسجد بھی اپنی ہونی چاہیے. ہاں بھائی مسجد مجھے چاہیے سنی ہوگی, ایسی اس جگہ مت لے جانا مجھے. بولا اس پر چلے تو صحیح. جب گیا نا تو مسجد نظر آئی. اس مسجد کا نام پتہ ہے کیا تھا؟ جامع مسجد امام احمد رضا. سبحان اللہ. میں نے کہا وادی رضا کی کوہیں ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. رضا کی کوہیں ہمالا رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم پر مگر, اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ گئے اس صدی میں وہ تنہا رضا ہے. بلکہ مجھے کہنے دیں جو کچھ گئے 2 صدی میں وہ تنہا رضا ہے. جو کچھ گئے 2 صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. آپ نے کلام سنے نا اعلیٰ حضرت کے, چس آیا نہیں ہے, آیا جس کو نہیں آیا نا بتائے ذرا.
اچھا آگے چس آ گیا، ماشاء اللہ۔ اب سنو اعلیٰ حضرت کے کلام پر کیا بات کہی ہے۔ یہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ ایک سند ہوتی ہے شاعری میں، اس کو کہتے ہیں سند، کہتے ہیں سند سہل ممتنع، سند سہل ممتنع۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بات بڑی کر جائے بندہ لیکن بڑے آسانی سے کر جائے، لوگوں کو لگے بڑا آسان ہے، بڑا سیدھا سیدھا، لیکن اس میں گہرائی بہت ہے۔ جیسے اعلیٰ کے کئی اشعار ہیں، ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، میں آپ کو آسان سے آسان شعر سناتا ہوں جس کو لوگ آسان کہتے ہیں۔ بلکہ بچہ جب نعت پڑھنے سیکھتا ہے نا پہلے یہی کلام پڑھتا ہے، سب سے اولا لوگ کہتے بڑا آسان ہے، یہ ایک مصرعی بڑا اوپر ہے، سب سے اولا اور اعلیٰ، یہ ہے سہل ممتنع۔ اب شاعر نے کیا کہا، کمال کا شعر ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ دوسری پڑھے، دریا فصاحتوں کے رواں شاعری میں یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ غلو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ دریا فصاحتوں کے رواں شاعری میں ہے، یہ سہل ممتنع کے لہجہ رضا ہے، یہ سہل ممتنع کے لہجہ رضا کا ہے۔ جو احسان مند ہوتا ہے، نمک حلال ہوتا ہے نا، وہ اس بات کو مانے گا۔ نمک حرام کی بات نہیں کر رہا میں، نمک حلال کی بات کر رہا ہوں۔ جو نمک حلال ہوگا نا وہ کہے گا کہ جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، عشق و محبت اعلیٰ حضرت علم و حکمت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے۔ دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کوئی عطا پسند ہی آ جائے اور توجہ ہو ہی جائے۔ دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، کتنا بلند آج پھریرا رضا، کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے، بلند آج پھریرا رضا کا ہے۔ یہ مرتبہ بھی بڑا شاندار ہے، اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں بڑا ہی مختصر یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کا دور ہے اور بڑا عجیب دور ہے، جس کی چلتی ہے، جس کی سورس ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اور کچھ آئے نہ آئے ٹیں 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 ٹیں، ہے جی، کوئی اہل ہو نہ ہو بس ٹیں 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 شروع ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ خود کچھ پڑھا نہیں، چند 4 کتابیں پڑھ لی اور خود کو سمجھ رہے کہ مفسر، مقرر، محدث، پتہ نہیں کیا کیا، خود بھی ڈوبے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بالکل مختصر بات کر رہا ہوں نا،
تو آج کا دور بڑا پرفتن دور، ایسے پرفتن دور میں عقیدوں کی حفاظت کرنا، خوش عقیدہ رہنا، یہ دیکھیے کیا ہے. شاعر نے کہا، نظر ان کا تخلص ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا ہے، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا ہے، سرکار